پہلے اس کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایسا دیکھتا ہے کہ اس کے پیشانی میں موونگ آتی ہے، یعنی اس کا پیشانی بل کھا جاتا ہے، اس کی لائن آ جاتے ہیں، دیکھتے ہی مانگنے والا فوراً سب سے پہلا یہی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہی کہا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، اس کی پیشانی کو جلایا جائے گا، اس معنی پر کہ جب مانگنے والا آیا تو تمہارے پیشانی پہ بل کیسے کھا گئے؟ کیا وہ مال تمہارا تھا؟ کاروبار کرنے والے بہت ہیں مگر کاروبار میں سب کو ترقی نہیں ملتی ہے۔ اگر آپ ترقی یافتہ ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو مالدار کیا۔ تو سب سے پہلا جو ملے گا وہ پیشانی کو جلایا جائے گا کیونکہ بل کھاتے ہیں۔ اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ دینے والا جب نہیں دیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کے بنا پر جب نہیں دینا ہوتا ہے تو آگے پیچھے کرتا ہے، موونگ کرتا ہے کیسے اس سے بچ کر نکل جائے، یا تو ادھر گھومتا ہے یا تو ادھر گھومتا ہے، تو آخر میں کیا کرتا ہے؟ پیٹ دکھا کر چلا جاتا ہے۔ بھائی کوئی مانگا، پیشانی میں بل آئی، سیکنڈ کام یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرا اسٹیپ جو لیتا ہے وہ نکلنے کے لیے سوچتا ہے کہ بھائی اس سے بچ کر کیسے نکلا جائے، دائیں کو بائیں کو وہ موونگ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، کہ اس کے جنوب کو، اس کے پہلوؤں کو عذاب دیا جائے گا کہ دوسرا کام اس نے یہ کیا تھا کہ وہ تلاش کر رہا تھا کہ کیسے اس مانگنے والے سے میں ہٹ کر بھاگ کر نکل جاؤں۔ تیسرا اسٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ وہ اپنے پیٹھ کو، پیچھے کے حصے کو دکھا کر اس غریب کو چلا جاتا ہے۔ تو ان تینوں کو قرآن نے ظاہر کیا ہے کہ ان تینوں دیا تو سب کو جائے گا پورے جسم کو، مگر یہ تین کو دکھانا ہے کہ تمہارے جو مانگنے والے آتے ہیں تمہارے یہ تین کام تمہارا ہوتا ہے کہ تمہارے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، تمہارا پہلو گھومتا ہے، پھر آخر میں تم پیٹھ دکھا کر اس کو بھاگ چلے جاتے ہیں۔ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں لو یہی تم مال جمع کر رہے تھے نا، یہی سونا چاندی جمع کر رہے، دیکھو ہے تمہارا جمع کیا ہوا یہاں پہ، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، لو چکھو مزہ، تم بہت جمع کر رہے تھے، مال کے انبار لگا رہے تھے، تو لو اس کو جلا کر جب جلائے جائیں گے تب اللہ فرمائیں گے لیجیے مزہ چکھیے اس کا۔ تو ایک واحد چیز ہے، اگر اللہ سے محبت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی محبت میں بڑھوتری لانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے دین کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بڑھانے کے لیے ہمیں ان کے کام کے لیے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ مال خرچ کرنے کی عادت ہمیں سب سے زیادہ، جو میں نے ابھی حدیث میں بتائی کہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان جوانی کے عالم میں مال خرچ کرنے والا، بوڑھا ہونے سے انسان اب اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں رہتا، اب اس کے اندر مال کی خواہشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، دولت جمع کرنے کی بھی خواہش نہیں رہتی کہ بھائی جمع کریں گے کس کے لیے کریں گے، بیٹی کی شادی ہم نے کروا دی ہے، بیٹے کی شادی کروا دی ہے، ہم نے مکان بنوا دیا ہے، تمام چیزیں ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے، اب اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اب مال جمع کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو جوانی کے عالم میں مال خرچ کرتا ہے، جب مال کی محبت جوش مار رہی ہے دلوں میں کہ خوب سے خوب بینک بیلنس کر لیا جائے، اس وقت جو انسان خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قائل نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب کا مستحق وہ شخص ہے۔ خدا پرستی کی دلیل ہے، خدا طلبی کی دلیل ہے کہ انسان خدا کو چاہتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے، تو اس کی دلیل ہے کہ انسان جوانی میں مال کو خرچ کرنے والا۔ مفلسی کا ڈر ہے کہ ہم غریب ہو جائیں گے، اس وقت یہ مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص کبھی غریب نہیں ہوگا۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا تھا کہ ایک حضرت نے بیان کیا کہ دیکھو ایک مسجد خریدنی ہے، مسجد خریدنے کے لیے اتنا پیسے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے بیان میں برجستہ وہ حدیث کے
کو کوٹ کیا کہ جو شخص مال خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا جو شخص مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10% کو بڑھا کر دیتا ہے۔ یہی ہے ایمان و احتسابا کہ ذہن میں وہ بات رہے کہ یہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس حدیث کے بارے میں اور مال خرچ کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ جب یہ ذہن میں رہے تو وہ شخص اس بات کو سنتے ہی کہ بھائی 10% زیادہ ہم کو دیا جائے گا، وہ شخص گھر کے پورے مال کو اٹھا کر لا کر مسجد کے لیے دے دیتا ہے، مسجد کے مکان کو خرید لیتا ہے۔ یہ مکان خریدنے کی بات تھی، پورا مال لگا دیتا ہے۔ اور حضرت کے صرف اس بیان پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 گنا زیادہ ملتا ہے اس کو، پورا مال لگانے کے بعد انتظار میں ہے کہ میں نے مثال کے طور پر 1 لاکھ خرچ کیا ہے، اب تک 10 لاکھ آیا نہیں، اب تک نہیں آیا، کیا بات ہے؟ بہت پریشانی کے عالم میں، اور دل گوارا بھی نہیں کر رہا۔ حضرت سے پوچھ رہا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے تو بتایا تھا کہ 10 گنا زیادہ ملے گا، میں نے اس ایمان پر میں نے اپنے گھر کے پورے مال کو خرچ کر دیا، مگر اب تک 10 گنا کیا، یہ تو کچھ بھی 50% بھی اس کے نہیں آئے جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ بزرگ کہتے ہیں برداشت کرو، صبر کرو، میرے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ایمان ہے۔ آج ڈر خوف تو یہی ہے کہ خرچ ہو جائے گا پھر آئے گا نہیں۔ یہی ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ آئے گا مگر صبر کرنا ہوگا۔ تو وہ شخص کو صبر دلاتے ہیں کہ صبر کیجیے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے۔ حضرت پیر طلحہ صاحب، پیر ذوالفقار لال نقشبندی پاکستان کے بڑے اور جید علماء میں سے ہیں اور بزرگ ہستی ہیں، کتنے علماء ان سے بیعت ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے، بڑے بزرگ ہیں۔ تو یہ شخص 1 سال 2 سال گزر گئے، اس کے بعد کہتا ہے کہ حضرت اب تک کچھ نہیں ہوا۔ تو حضرت کہتے ہیں تمہارے پاس ایک اور مکان ہے، تم نے سب تو بیچ دیا تھا مسجد بنوانے کے لیے، مسجد کی جگہ خریدنے کے لیے، تمہارے پاس ایک اور مکان ہے، تم اس مکان سے بزنس شروع کرو، پلاٹ خرید و فروخت کرو، یعنی اس کو لو اور سیل کرو۔ تو یہ ترکیب بتاتے ہیں، وہ یہ کام شروع کرتا ہے، ایک فلیٹ بچی ہوئی تھی، اس فلیٹ کو بیچتا ہے، کام شروع کرتا ہے، پھر 1 سال کے بعد یا 2 سال کے تقریباً مدت میں پھر وہ حضرت کے پاس آتا ہے، حضرت کو بولتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود سمیت ہمیں واپس کر دیا، سود سمیت واپس کر دیا، یعنی 1 لاکھ خرچ کیا تھا 10 لاکھ اللہ نے اس سے بھی زیادہ دلوا دیا۔ یہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ آج سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے دلوں سے دل جو ہے ایمان سے خالی ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، کھوکھلا ہو گیا ہے، اس معنی پر کہ ہمیں اعمال کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایمان و احتساباً، کہ کوئی اعمال انسان کرے تو اس کو اس کے بارے میں معلوم ہو کہ اعمال کے کچھ نتائج ہیں، ایسے اعمال کرنے سے یہ فائدہ ہیں، اس